بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں ذکر کریں گے کہ ریاست پاکستان میں کتنی فالٹ لائنز ہیں، کتنی قدرتی فالٹ لائنز ہیں، اور کس قدر یا کتنی زیادہ تعداد میں جو مصنوعی طریقے سے فالٹ لائنز بنائی گئی ہیں وہ کتنی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ریاست ہے اس میں چند ایک فالٹ لائنز ہوتی ہیں۔ مثلاً تعصب پایا جاتا ہے علاقائی بنیاد پر، یہ ایک قدرتی امر ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہر ریاست میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں، یہ ہر ریاست میں ہوتا ہے۔ اور اس فالٹ لائن کے ساتھ سارے ممالک بہترین اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ اگر ہم دوسری بات کریں علاقائی تعصب کے بعد، تو زبان اور نسل کی بنیاد پر بھی تعصب ہوتا ہے۔ یہ بھی کسی حد تک چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، میٹر کرتی ہیں، یہ بھی فالٹ لائن کی ایک قسم ہے، اور یہ تمام ممالک میں ہوتی ہے۔ زبان کی بنیاد پر مثلاً اگر آپ کسی بھی اور ملک میں چلے جائیں یا کسی اور علاقے میں چلے جائیں، نسل کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، فالٹ لائن موجود ہوتی ہے، تعصب موجود ہوتا ہے، زبان کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل قدرتی فالٹ لائنز ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، لیکن ان جو قدرتی فالٹ لائنز ہیں ان کے ساتھ پاکستان نے ترقی بھی کی ہے، اور ان کی بنیاد پر یہ ڈائیورسٹی جو ہے پاکستان کے ثقافت میں، اپنا یا زبان میں، یا پاکستان کے ماحول میں، کلچر میں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہے۔ زبان، نسل اور علاقے کی وجہ سے ہے۔ ہر علاقے کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم جو چیزیں ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں، جو ریاست پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، وہ مصنوعی فالٹ لائنز ہیں جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر کریٹ کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، مصنوعی طریقے سے تخلیق کی جاتی ہیں۔ مثلاً ہم آپ سے بات کریں گے تحریک طالبان کی۔ تحریک طالبان بنائی گئی، ان کو سپورٹ کیا گیا، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے نام پر ان کو تقسیم کیا گیا۔ کسی طالبان کو پاکستان کے لیے اچھا کہا گیا اور کسی کو برا کہا گیا، حالانکہ طالبان کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ریاست نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا، ریاستی اداروں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کچھ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جن کو مصنوعی طریقے سے تخلیق کیا گیا، جن کو پہلے مین پاور دے کر، الیکٹیبلز دے کر دھرنوں کی سیاست پر مجبور کیا گیا، یا دھرنوں کی سیاست کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی تاکہ یہ ریاست کو اور حکومت کو ڈسٹرب کر سکیں، یہ مصنوعی فالٹ لائن ہے۔ اسی طریقے سے لانگ مارچز، یہ بھی مصنوعی فالٹ لائنز ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں ہماری ایسی ہیں جو مصنوعی فالٹ لائنز کا حصہ بن چکی ہیں، ان کو مصنوعی طریقے سے بنایا گیا ہے، ریاست نے بنایا ہے، ریاستی اداروں نے بنایا ہے۔ ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں، دیکھیں فرض کریں اگر کسی مکان میں کریکس آ جائیں، 2، 3 یا 4 کریکس آ جائیں، تو اس کے بعد وہ مکان رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر 2، 3، 4 کریکس آ جائیں کسی مکان میں یا دیوار میں یا چھت میں، وہ مکان رہنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن الحمدللہ پاکستان ان مصنوعی فالٹ لائنز کے باوجود ابھی ایک ایسا ملک ہے جو رہنے کے قابل ہے۔ لیکن اگر یہ فالٹ لائنز ختم ہو جائیں، مثلاً ہم دیکھتے ہیں پرانے ٹائم میں یا 40-50 سال پہلے MQM کو تخلیق کیا گیا تھا فالٹ لائن کے طور پر، زبان کے نام پر، قومیت کے نام پر، مہاجر کے نام پر MQM کو تخلیق کیا گیا تھا۔ MQM خود بخود وجود میں نہیں آئی تھی، MQM کو تخلیق کر کے ریاستی سطح پر اس کو سپورٹ دی گئی۔ وہ برائی آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ ہاں، مجبور ان کو ضرور کیا گیا ہے
کہ آپ اب ایم کیو ایم پاکستان بن جائیں، اب آپ ایم کیو ایم سے لندن نہ رہیں، ایم کیو ایم پاکستان بن جائیں. تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ کوئی مکان جس میں 3-4 کریکس آ جائیں وہ رہنے کے قابل نہیں رہتا. ہمارے ہاں جو کریکس ہیں، فالٹ لائنز ہیں پاکستان کی، ریاست پاکستان کے اندر، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. مثلا بی ایل اے فالٹ لائن ہے، ٹی ٹی پی فالٹ لائن ہے، چاہے آپ انہیں فتنہ الخارج کہیں لیکن ان کو ٹی ٹی پی ہی کہا جانا چاہیے. اسی طریقے سے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں، 2-3 سیاسی جماعتیں، وہ بھی فالٹ لائن ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے دھرنے، لانگ مارچز، انسانوں کو مروانا، اپنے کارکنوں کی شہادت کروانا، اس کے بعد اس لاشوں کو لے کر چلتے رہنا. یہ فالٹ لائن ہماری ریاست نے خود تخلیق کی ہیں، ہمارے ریاستی اداروں نے تخلیق کی ہیں. لیکن اگر آج ہماری ریاست اور ہمارے ریاستی ادارے ان سیاسی جماعتوں کو یا ان فالٹ لائنز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی میں جو لیڈرشپ کی تبدیلی ہے اس کے ساتھ یہ پالیسی بھی تبدیل ہو جائے گی؟ جو اس وقت ان فالٹ لائنز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا یہ لیڈرشپ کی، جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے، اس کی تبدیلی کے ساتھ یہ بھی تبدیل ہو جائے گا؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ کی نئی لیڈرشپ آئے وہ کوئی نئی فالٹ لائن بنا دے؟ اب ان فالٹ لائنز کو ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو آگے آنا پڑے گا. سیاسی طریقے سے ہی یہ فالٹ لائنز ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب یہ سیاسی جماعتیں جو ہماری فالٹ لائن ہیں یہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہیں، پھر ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جمہوریت ایک واحد ایسی چیز ہے جس میں ریپلیسمنٹ کا کنسیپٹ موجود ہے، جس میں آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، اور اچھی روایات جو ہیں، جمہوری اچھی روایات، وہ سامنے آتی ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ وہ ٹائم بھی آئے گا اگر ریاست اور ریاستی ادارے ان فالٹ لائنز کو ختم کرنے کا طریقہ سوچ لیں تو یقیناً بہت اچھا ٹائم بھی آئے گا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے مکان میں کوئی کریکس وغیرہ آ جائیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس میں رہنے کے لیے، رہائش کے قابل بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا جاتا ہے کہ مکان دوبارہ سے رہائش کے قابل ہو جاتا ہے. مثلا کوئی بیم وغیرہ ڈالنے پڑتے ہیں، یا کوئی ان کی جو کریکس پڑتے ہیں ان کو فل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ وہ کسی سیاسی جماعت کو مصنوعی طور پر فالٹ لائن کے لحاظ سے پروموٹ نہ کریں اور ریاست کو آگے بڑھنے دیں. پاکستان کی ترقی کا واحد طریقہ یہی ہے کہ پاکستان میں موجود جو مصنوعی فالٹ لائنز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور آئندہ کے لیے جو فالٹ لائنز بنانے کا عمل ہے اس کو فوری طور پر روک دیا جائے. ہم کیونکہ ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور سول رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے ان فالٹ لائنز کا ذکر یا ان کریکس کا ذکر یا ان مصنوعی جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عوام تک یہ بات پہنچ سکے، اور آئندہ کے لیے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو فالٹ لائن موجود ہیں ان کو بھی ووٹ دینا بند کریں، کیونکہ یہ مصنوعی فالٹ لائنز ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے اپنے جب یہ فالٹ لائنز بنائی گئی تھیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کا کام ایک ہی ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان میں دھرنے، لانگ مارچز چلتے رہیں اور مصنوعی طریقے سے جو جمہوریت ہے وہ چلتی رہے. یہاں پر ہم اپنا آج کا ویلاگ ختم کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.